پہلی بات تو یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے مسئلے میں اس کے پس منظر کو سمجھ لینا چاہیے۔ ہمارے بہت سے احباب جو ہیں وہ فوری طور پر وقتی صورتوں کو، جیسے کہ حالات و واقعات ہوتے ہیں، صرف انہی کے اعتبار سے رائے قائم کرتے ہیں۔ چیزوں کا پس منظر جو ہے نگاہوں کے سامنے رہنا چاہیے۔ اس صدی کا ایک مختصر سا نقشہ ذہن میں رکھیے۔ یہ 20ویں صدی کے آغاز کے وقت، جسے ہم پورا کہتے ہیں مڈل ایسٹ، بلکہ صرف مڈل ایسٹ نہیں، پورا شمالی افریقہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، خلافت عثمانیہ۔ لیبیا، الجزائر، مصر، پورا حجاز، یمن، پورا عراق، شام، اور یہ شام ہی کے حصے ہیں در حقیقت، اردن اور لبنان، یہ شام عرب، عراق عرب، یہ پورا علاقہ خلافت عثمانیہ یہ اس کا حصہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں نے عربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا، غداری پر آمادہ کیا۔ انہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت، بیج بوئے ان کے دلوں کے اندر نفرت کے، ابھارا انہیں، تم ترکوں کے غلام کیوں ہو، تمہیں خود حاکم ہونا چاہیے، تم کھڑے ہو جاؤ، ہم مدد کریں گے، تم بغاوت کرو، تم ان ترکوں کے خلاف ہماری مدد کرو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو جانا۔ یہ بہت ہی ہمارے لیے دردناک المیہ ہے پہلی جنگ عظیم کا۔ کرنل لارنس جیسا شخص، برطانوی استعمار، اور اس کے نتیجے میں عربوں نے بغاوت کی۔ اور اس قدر دردناک بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں پہلی مرتبہ جب سن 62 میں حج کے لیے گیا مدینہ منورہ میں، ابھی وہ ریل کے انجن کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ترکی کے زمانے میں، سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں بغداد سے مدینے تک ریلوے لائن تھی۔ یہ پورا ایک عالم سلطنت عثمانیہ، صرف سلطنت نہیں، خلافت عثمانیہ، پوری ٹرینیں جو ہے ترکوں کی اڑائی گئی، ہزاروں ترکوں کو شہید کیا گیا، یہاں تک کہ صحن حرم میں شہید کیے گئے سینکڑوں ترک۔ یہ جرم تھوڑے نہیں، معمولی نہیں۔ آج جس کی سزا مل رہی ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جرائم کون کون سے تھے۔ اب بھی جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، ترکی کا قلعہ موجود ہے اوپر پہاڑی کے اوپر، حرم کا جو سب سے بڑا دروازہ ہے باب ملک عبد العزیز، اس کے سامنے ایک لائبریری ہوتی تھی، اب تو غالباً وہ بھی گرا دی گئی ہے۔ اس کے پیچھے پہاڑی پر ترکوں کا قلعہ ہے پرانا، اس پر توپیں موجود تھیں۔ جب بغاوت ہوئی ہے، جو حرم میں آئے ہوئے تھے ترک فوجی، ظاہر بات ہے نہتے، وہ تو نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے، ان کو وہاں ذبح کیا گیا ہے۔ اور ترکوں نے اپنی توپیں استعمال نہیں کی کہ کہیں بیت اللہ کو کوئی عدم نہ پہنچ جائے۔ بہرحال یہ غداری ہوئی ہے پہلی جنگ عظیم کے دوران، اور نہ صرف ترکوں پہ، عربوں نے کی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، دو ہیں سب سے بڑے مجرم روئے ارضی کے اوپر امت مسلمہ کے طبقات۔ ہمارا پنجابی سپاہی بھی جا کر انگریزوں کی مدد کر کے ایلن بی کو قبضہ جو لے کر دیا بغداد کا، اس میں ہمارے مسلمان پنجابی سپاہی بھی شامل۔ یہ خون چکاں باب ہے ہماری تاریخ کا اس صدی کا۔ لیکن اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہو گئے، چیچڑے ہو گئے۔ ایک انگریز نے لکھا ہے یہ جملہ، زہر میں بجھا ہوا جملہ، کہ تاریخ میں یہ بات ثبت ہو جائے گی کہ ایک انگریز نے اس سلطنت کے ٹکڑے کر دیے کہ جو عمر فاروق نے قائم کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پورا عالم، یہ تمام علاقہ کس نے فتح کیا؟ یہ بات ہاتھ بدل گئے تھے، پھر ترک آ گئے، خلافت عثمانیوں کے پاس چلی گئی، لیکن یہ سلطنت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ اس کو ایک انگریز کرنل نے، اور اس نے بغاوت میں آمادہ کر کے عربوں کو اور ترکوں کے پیٹھ میں چھرا ڈھپوا کر ان کے ذریعے سے اور ٹکڑے کر دیے۔ لیکن جب جنگ ختم ہوئی، اب انہوں نے کہا کہ اب ہمیں آزادی دیجیے۔ اب انہیں معلوم ہوا کہ غداروں کو دنیا میں کیا ملتا ہے، ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ حصہ عراق یہ انگریز کے پاس رہے گا، شام کا یہ علاقہ یہ فرانسیسیوں کے پاس رہے گا، مصر پر انگریزوں کا تسلط رہے گا، لیبیا اطالویوں کے پاس رہے گا۔ لے دے کر یہ جو علاقہ تھا حجاز، کیونکہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں، بوادن غیر ذی زرع، یہ عربوں کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ اس وقت جو بادشاہ ہیں شاہ حسین اردن کے، ان کے دادا سب سے بڑے غدار وہی تھے، لہذا ان کو اس علاقے کی بادشاہت دے دی گئی۔ اس کے بعد نجد سے ایک تحریک اٹھی ہے، وہ سعودی جو خاندان ہے وہ نجد سے اٹھا۔ نجد میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو صرف ریت کے تودے تھے اور کچھ بھی نہیں، لہذا ادھر کسی استعماری قوت کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ تو بعد میں تیل برآمد ہوا، اس کی حیثیت ہو گئی، اور یہ امارات کا علاقہ جو ہے اس کی دنیا میں اب گویا کہ یوں سمجھیے کہ جو سب سے زیادہ اہم علاقے ہو سکتے ہیں روئے ارضی کے نقشے پر، ان میں سے ایک وہ ہو گیا۔ لیکن یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں، کوئی حیثیت نہیں تھی، لہذا اس کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے تاریخی پس منظر، یہ لکیریں جو کھینچی گئی ہیں۔ یہ ایک ملت اسلامیہ کو جو قومیتوں میں تقسیم کیا گیا، پھر نعرے لگوائے گئے، المصر للمصریین، الشام للشامیین۔ اب شامی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، مصری ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، عراقی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں۔ یہ ساری تقسیمیں استعمار کی پیدا کرنا ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں۔ اب ضرورت تو اس بات کی تھی کہ استعمار کے پنجے جب یہاں سے کچھ ہٹے، دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک دور آیا،
امریکہ ابھرا ہے دنیا کی عالمی سطح پر سیاست میں، اس کے ہاں کچھ آزادی کے تصورات تھے، اس نے بھی سپورٹ کیا۔ برطانیہ کمزور ہو چکا تھا، وہ اتنے بڑے علاقے کو ہولڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ہندوستان بھی آزاد ہوا، پھر یہ کہ اور دوسرے علاقوں سے بھی اس کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ استعمار کے پنجے جس طرح بھی ہوئے، ان کے سینوں سے، عربوں کے سینوں سے جو ہے گویا کہ وہ ہٹے، لیکن امریکہ نے ایک اپنی بہت بڑی حکمت عملی جو اختیار کی، عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست کر دیا تاکہ یہ کبھی آزاد نہ ہو جائیں، ہمارے انگوٹھے تلے رہے، ہماری پالیسی گورن کرے۔ یہ استعمار کا دوسری جنگ عظیم کے بعد جہاں برطانوی استعمار، فرانسیسی استعمار رفتہ رفتہ یہ ہٹنے شروع ہوئے، صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھینکا میڈیٹرینین میں اور دوسرے جگہوں سے، الجزائر نے آزادی حاصل کی فرانس سے، اطالویوں سے جو ہے لیبیا والوں نے آزادی حاصل کی، یہ ہو گیا، لیکن ایک خنجر پیوست کر دیا گیا اسرائیل کا سینہ عرب۔ اس صورتحال میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو بڑی آئیڈیل پوزیشن تھی کہ پورا عالم اسلام متحد ہو، لیکن وہ تو بہت دور کا خواب معلوم ہوتا ہے۔ علامہ اقبال سے بڑا کوئی نقیب نہیں ہے ملت اسلامی کی وحدت کا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر، لیکن انہیں بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا کہ اس وقت جو صورتحال ہے پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اگر کسی طرح ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز وجود میں آ جائے تو بھی بڑی کامیابی ہوگی، لیکن اس سے بھی پہلے یہ تو زیادہ آسان تھا کہ عالم عرب ایک وحدت کی شکل اختیار کر لے۔ یہ تو ایک قوم ہے، اکثر و بیشتر ایک نسل یا زیادہ دو نسلیں کہتی ہیں، شمالی افریقہ میں بربر نسل بھی ہے، باقی تو سب عرب ہے۔ یہ پورا عالم ایک نسل، ایک زبان، پورے اتنے رقبے کے اوپر بولے جانے والی ایک زبان، یہ تو ایک ہو جائے۔ افسوس یہ ہے کہ اس کا ایک ہو جانا، ایک شخصیت ابھری تھی جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی، جو دینی مزاج کی حامل شخصیت تھی، اگر اس کی قیادت میں عالم عرب متحد ہو جاتا تو واقعتاً ایک بہت بڑا جو ہے مرحلہ وہ طے ہو جاتا پوری عالمی ملت اسلامیہ کی ایک وحدت اختیار کرنے کا۔ وہ شخصیت تھی شاہ فیصل شہید، اور اس لفظ کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کیوں انہیں شہید کر دیا گیا، کس نے کیا کرایا، کہاں سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا وہ جس نے شہید کیا شاہ فیصل شہید کو، اس کی گردن پر کون سوار تھی، وہ یہودی لڑکی کے جس کے فوٹو بھی شائع ہوئے، ایک گردن پر اٹھائے کھڑا ہوا شہزادہ اپنی ایک یہودی دوست کو، لڑکی کو، اور وہی ہے کہ جس نے جا کر پستول سے شہید کیا ہے۔ جہاں میں اچھی طرح جان لیجئے، جیسے بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت عمر کو شہید کرنے والا کہنے کو ابو لولو فیروز تھا، لیکن اس کے پیچھے پورا ایرانی نسل پرستی کا جو پورا پس منظر ہے، اسے تو ہر شخص جس کی ذرا بھی نگاہ جو ہے جو صرف منظر کو نہ دیکھ رہی ہو، پس منظر کو بھی دیکھنے والی ہو، وہ تو جان لے گی کہ ابو لولو فیروز ایک فرد کا نام نہیں تھا، وہ ایران کا انتقام تھا عالم عرب سے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ امریکی استعمار کا ہتھ کنڈا تھا، اسے محسوس ہوا۔ شاہ فیصل مذہبی مزاج کا شخص، یہ ابھر رہا ہے، اور یہ شاہ فیصل کی حکمت عملی کا ذرا آپ اندازہ کیجئے۔ لاہور میں سمٹ کانفرنس ہوئی، اس میں وہ آئے، سب سے ٹاورنگ پرسنالٹی پورے اس وقت عالم اسلام کے اندر شاہ فیصل کی تھی، اور وہ گویا کہ ایک بہت ہی جس کو کہا جائے کہ ایک بہت ایلڈرلی، ایک بزرگانہ ایک شخصیت جو ہے، اور انہوں نے اپنی دولت کے دروازے، عرب میں وہ مشہور تھے کہ نہایت خسیس اور بخیل انسان ہے، اس لیے کہ وہاں وہ خرچ کرتے تھے حساب کتاب کے ساتھ، لیکن ان کے خزانے کھلے ہوئے تھے عالم اسلام کے لیے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے تیل کا ہتھیار استعمال کر کے ایک دفعہ امریکہ کو دن میں تارے دکھا دیے، لہذا ان کا ہٹایا جانا سین سے یہ امریکی استعمار کے لیے لازم۔ اب لے دے کر رہ گئے کون؟ سیکولر مزاج کے لوگ۔ پہلی اٹیمپٹ جمال عبد الناصر نے کی، ناکام ہو گیا۔ قذافی صاحب نے کوشش کی کہ وہ ان کی جانشینی حاصل کر لے، ناکام ہو گیا۔ اب ایک تیسری شخصیت صدام حسین کی، ملحد ہے، اسلام سے کوئی سروکار نہیں، باس کا فلسفہ، سیکولرزم پلس عرب نیشنلزم، یہ اصول ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ شخصیت ابو بکر ایسی آئی ہے کہ اس سے اس وقت یہ جان لیجئے، میں امریکہ میں بھی عربوں سے مل کر آیا ہوں، سعودی عرب میں بھی اب میں وہ دیکھ آیا ہوں، نوجوان نسل جو ہے عربوں کی، پورا جو دوسرے عرب ممالک ہے جہاں پر کہ مذہب کا اتنا چرچا ہی نہیں ہے، پورا فلسطینی عرب، جارڈن کے عرب، شامی عرب عوام، وہ سب کے سب صدام کے پیچھے ہیں، اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص پھر ایسا پیدا ہو کر سامنے آ گیا ہے جو شاید عالم عرب کو پھر یونائٹ کرے، اور یہ ہے اصل وہ شے کہ جو امریکہ کے لیے کسی صورت میں قابل قبول نہیں۔ دولت کے یہ ذخائر،
خلیج کی یہ دولت، سیال سونا اور اس کے ذخیرے، اور یہ کسی طریقے سے یہ امریکہ کے زیر اثر نہ رہے، یہ ہے وہ شے جو اسے برداشت نہیں ہے۔ وہ کوئی اربوں کی محبت میں نہیں آیا 2.5 لاکھ فوج لے کر، وہ کوئی شاہی عرب جو خاندان ہے سعودی، اس سے اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کہ وہ خود ان کو ہٹا دے اور وہاں پر کوئی جمہوری ڈھانچہ جو ہے وہاں پہ کھڑا کروا دے خود امریکہ۔ اس لیے کہ سعودی عرب میں دیکھ آیا ہوں حالات، اگرچہ ظاہر بات ہے کہ زیادہ گہرائی میں تو وہاں جانے کا موقع ہی نہیں ہوتا، بہت ہی مستبد حکومت ہے، لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت دونوں طبقے نوجوانوں کے جو ہے وہ شاہی خاندان کے شدید خلاف ہو چکے ہیں۔ جو وہاں پر جدید مثقف طبقہ ہے، جدید تعلیم یافتہ، جو باہر پڑھ کر آیا ہے امریکہ میں اور کہیں اور وہ کثیر تعداد میں، وہ صاف سوال کر رہے ہیں کہ یہ بلینز اور بلینز آف ڈالرز کے جو ہمارا خرچہ آتا تھا، ہمارے ہتھیاروں کے آرڈر جاتے تھے، وہ کہاں گئے؟ کل 65,000 فوج، اور عرب کے پاس، سعودی عرب کے پاس اتنے ٹینک بھی نہیں ہیں جتنے کہ یمن جیسے غریب ملک کے پاس، تو ہمارا روپیہ یہ گیا کہاں؟ یہ ایک سوال ہے جو ہر شخص کے ذہن کے سامنے ہے۔ اب ہمیں اپنے معاملات کو خود سنبھالنا ہوگا۔ اسی طریقے سے جو مذہبی طبقہ ہے، اور وہاں ہے بڑی تعداد میں مذہبی طبقہ نوجوان جن میں بڑا جذبہ ہے، اور ان کا وہ جوش جہاد انہیں جہاد افغانستان تک لے کر آیا۔ سینکڑوں عرب نوجوان یہاں جو ہے شہید ہوئے۔ اپنے ملک میں تو انہیں بولنے کی بھی کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہاں وہ جذبہ جو اندر اندر پروان چڑھ رہا ہے، وہ جذبہ انہیں لایا ہے اور افغانستان کی سنگلاخ وادیوں کے اندر انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ وہ طبقہ بھی شدید مخالف ہو چکا ہے کہ انہوں نے امریکیوں کو بلا کر، ان میں یہودی بھی ہیں، عیسائی تو ہے ہی ہے، یہودی ہیں، یہودی عورتیں ہیں، جو کچھ اب وہاں بے حیائی اور بے پردگی کے مناظر نظر آ رہے ہیں۔ یہ سرزمین عرب، میں نے امریکہ میں تقریر سنی ہے اسنا کے جو فائنل ان کا ایک سیشن تھا، اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ، جس میں میں مدعو کیا گیا تھا، اور اسی لیے میں نے یہ سفر کیا تھا۔ ایک نوجوان نے جو تقریر وہاں پر کی ہے، واقعہ یہ ہے کہ میں حیران رہ گیا اس کی جرأت کا۔ اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جزیرہ نما عرب میں 2 دین جمع نہیں ہو سکتے، اور آج شاہی خاندان کی صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے امریکیوں کو اتنی بڑی تعداد میں بلا لیا گیا ہے، جن میں موبائل چرچ بھی ہیں، موبائل سینیگوگز ہیں، یہودی مرد اور عورتیں جو ہے دندناتے پھر رہے ہیں آج عرب کی سرزمین پر۔ لہذا جو مذہبی طبقہ ہے وہ اس پر شدید رد عمل جو ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ حالات ہیں جو میں آپ کے سامنے چاہتا تھا کہ رکھوں۔ یہ وہ شامت اعمال ہے۔ ایک طرف یہ کہ وہ شخصیت جو ہے صدام حسین کی، وہ کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں، لیکن یہ کہ اس شخصیت کو تقویت دینے والے بھی تو یہی لوگ تھے۔ انہیں خطرہ تھا ایران کے انقلاب سے کہ کہیں اسی قسم کا کوئی انقلاب ہمارے ہاں نہ آ جائے، لہذا انقلاب ایران کو ایکسپورٹ نہ ہونے دے، اس لیے انہوں نے اسی صدام حسین کو بلینز اور بلینز آف ڈالرز کی مدد دی۔ آج وہی ہے، عربی کی تو ایک کہاوت بھی ہے، سم من کلبک یا کو لوگ، اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو، کسی روز تمہیں کو کاٹے گا۔ آج وہ تو انہیں کاٹتا، لیکن یہ کہ اس کا جو علاج تجویز ہوا ہے وہ انتہائی خوفناک ہے۔ 2.5 لاکھ امریکی وہ استعمار کے پنجے جو بمشکل عالم عرب کے سینے سے جو گڑے ہوئے تھے اس استعمار نے، مشکل ہٹے تھے کہ ایک دم اب وہاں پر خبریں آ رہی ہیں، فرانسیسی بھی آ رہے ہیں، برطانوی بھی آ رہے ہیں، کہاں کہاں سے فوجیں آ رہی ہیں، اور وہاں پر 2.5 لاکھ تو صرف امریکن آرمی کا، اس میں تقریباً 1.5 لاکھ تو پہنچ چکی، اور جو بھی ہوگا وہاں پر جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اس قدر خوفناک سین ہے۔ میں نے بہت سے حضرات واقف ہوں گے، کئی مرتبہ میں نے حوالہ دیا ہے مولانا سید حامد میاں رحمہ اللہ کا، انہوں نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ احادیث میں جو قرب قیامت کے حالات و واقعات کی پیشن گوئیاں ہیں، ان میں یہ ہے کہ وہ جو آخری جنگ ہونی ہے جو کہ دجال کے خلاف ہوگی مسلمانوں کی، اور جس میں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا، جس کے سلسلے میں اس سے پہلے ایک جنگ ہوگی بہت خوفناک، بہت خوفناک۔ اور عجیب الفاظ ان کے یہ تھے کہ اس میں ایک طرف مسلمان اور عیسائی اور یہودی تینوں ہوں گے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مسلمان اور یہودی ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتے۔ آج وہ نقشہ نظر آ گیا ہے۔ آج اسرائیل، امریکہ، سعودی عرب اب یہ ایک ہے، بلکہ چلتے آئیے مصر، اسرائیل، سعودی عرب اور جو بھی ان کے حواری ہیں وہ سب ایک صف میں کھڑے، اور ان کے اوپر سیادت کس کی ہے؟ امریکہ کی۔ وہ نقشہ آ گیا ہے۔ اور اس جنگ کے سلسلے میں مولانا حامد میاں رحمہ اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک اڑتا ہوا چلا جائے گا اور اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں۔ یہ نقشہ خاکم بدہن تلا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے۔ جو بھی ہوگا کیمیاوی جنگ، کیمیاوی وارفیئر، کیمیکل وارفیئر، اور پھر ایٹمک وارفیئر، جس کی کھلی دھمکیاں دی جاتی۔ کبھی کوریا کے بارے میں اندیشہ تھا کہ یہ درندے خدا کی دھرتی کو، کوریا کی غریب بستی کو ناگاساکی بنا کے چھوڑیں گے، ہیروشیما بنا کے چھوڑیں گے۔ آج وہ صورتحال جو ہے عالم عرب پر، ہارٹ آف دی عرب لینڈ، اس پر یہ صورتحال بالکل تلی کھڑی ہے۔ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے یہ چاہا کہ پورا پس منظر آپ کے سامنے، صرف وقتی سا کوئی ایک نعرہ، وقتی سی کوئی ایک خبر، اس کے حوالے سے ایک جذبات کا معاملہ، پورا ایک پس منظر سامنے رکھیے۔ اب وہ آپ کو شاید میری باتیں جو ہے وہ سمجھ میں آ جائیں۔ نمبر 1،
ہمیں کسی صورت اس جنگ میں امریکہ کے گھڑے کی مچھلی نہیں بننا چاہیے۔ امریکہ اسلام کے تحفظ کے لیے نہیں آیا، امریکہ حرمین کی حفاظت کے لیے نہیں آیا، امریکہ اپنے مفادات، عالمی مفادات کے تحفظ کے لیے آیا، اور زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سعودی شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے آیا۔ اور بڑا عمدہ مضمون چھپا تھا پچھلے، بلکہ ابھی تک تو وہ تازہ ہی ہے جب تک نیا نہیں آتا، ندا میں، جس کا عنوان تھا اربوں کا چھڑا اور اربوں کا گلا۔ سارے پیسے بھی انہیں سے لے رہے ہیں۔ $12 بلین کا ایک چیک لے کر گیا جیمز بیکر۔ اندازہ تو کیجیے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ محو حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ 2 ماہ قبل اس کا تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ اتنی بڑی قوت امریکہ کی، تباہ کن قوت، اور جمع ہو جائے گی عرب کے اندر۔ لیکن یہ کہ وہ کاس بھی اربوں ہی کی ہوگی، انہی کا چھڑا انہی کا للا۔ ہمیں کرنا یہ چاہیے، اللہ تعالی ہماری حکومت کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے ذمہ دار لوگوں کو ہدایت دے، وہ امریکہ کے گھڑے کی مچھلی نہ بنے۔ اس کے تحفظ کے لیے یا شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے بہت کچھ انہوں نے عیش کر لیے، کافی عیش کر لیے۔ باقی یہ کہ اب جو کچھ ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ حرمین شریفین کو تو خود عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سارا جھگڑا تو وہ تیل کی دولت کا ہے۔ وہ تیل کی دولت جو ہے وہ شمال مشرقی کونے کے اندر ہے، بلکہ یہ کہ جو رد عمل پیدا ہوا عالم اسلام میں اور سعودی عرب میں، خود اس کے مذہبی نوجوانوں میں امریکی فوجوں کی آمد کے خلاف اس کا جواب دیا گیا رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے کہ یہ جو بھی جنگ کا محاذ ہے، جو فوجیں ہیں، یہ حرمین سے تو 1500 کلومیٹر دور ہے، تو حرمین کو تو کوئی خطرہ نہیں۔ خطرہ ہے امریکہ کے عالمی مفادات کو۔ آج آپ کو معلوم ہے دنیا 2 طبقوں میں بٹی ہوئی ہے، دی ریچ اینڈ دی پور۔ یہ جو اقوام ہیں، جو 6-7 قومیں شمار ہوتی ہیں دنیا کی دولت مند قومیں، ان کے لیے خطرہ ہے کہ یہ اگر ہم ان کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کا صنعت کا، یہ تیل، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ان کی سب کی اکانومی جو ہے وہ دم دھڑام سے زمین پر آ جائے گی، وہ بھی برابر ہو کر رہ جائیں گے دنیا کے دوسرے ملکوں کے۔ یہ اس کی حفاظت کے لیے آیا۔ ہمارے نوجوان کو آج میں سوچتا ہوں کاش کہ ہمیں معلوم ہو، ہمیں وہ تاریخ دہرانی نہیں چاہیے کہ ہم نے پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کے استعمار کے پنجے گڑوانے کے لیے اپنی جانیں دی۔ پنجاب کا نوجوان، پنجاب کا مسلمان سپاہی بھی جا کر ایلن بی کو قبضہ دلوانے کے اندر اور بغداد پر قبضہ کرانے میں اس کے تعاون کیا، اس کی مدد کی۔ کیا آج بھی وہی تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی؟ آج ہمارا فوجی جائے گا وہاں پر امریکہ کے تحفظ کے لیے، اس کے مفادات کے تحفظ کے لیے۔ پہلی بات یہ کہ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا کیا چاہیے؟ پہلی کوشش یہ ہو کہ یہ بین الاسلامی معاملہ بنے، مسلمان امت آئے، امریکی فوجیں جائیں، فرانسیسی جائیں، برطانوی جائیں۔ ہاں اس صورت میں کہتا ہوں پاکستان کا ایک ایک بچہ وہاں جائے اور اپنی جان قربان کرے، اس لیے کہ یہ قرآن کا حکم ہے۔ بَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ امت مسلمہ کو حکم دیا گیا ہے اگر مسلمانوں کے 2 گروہ لڑ پڑے تو تم صلح کراؤ، اور اگر ایک فریق زیادتی پر تلا رہے، اڑا رہے، تو اب سب مل کر اس سے جنگ کرو، یہاں تک کہ اسے اللہ کے حکم کے آگے جھکا دو۔ پھر اگر وہ اللہ کا حکم مان لے، صلح پر آ جائے، تو پھر عدل و قسط کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرا دو۔ یہ ہمیں حکم ہے، مسلمانوں کو حکم ہے۔ لیکن یہ کہ یہ امریکی آ رہے ہیں اور امریکی استعمار اور امریکی مفادات، اور اس کے لیے جو ہے پاکستان کا مسلمان سپاہی بھی جائے، میرے نزدیک کی کسی صورت میں صحیح نہیں۔ مطالبہ بھی ہو رہا ہے، آج ہی غالباً ایک انٹرویو آیا ہے، شاہ حسین کے بھائی جو ہے حسن بن طلال، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اس کو مسلمانوں کو آپس میں اس معاملے کو طے کرنا چاہیے، اس قضیے کو، امریکی فوجوں کو یہاں سے فوراً واپس جانا چاہیے۔ اور یہی بات میں یقیناً تائید کروں گا، تحسین کروں گا، یہی موقف ایران کا۔ ایران عراق کے خلاف جو UN کے سینکشنز ہیں، کہتا ہے ہم اس کی پابندی کریں گے، لیکن امریکہ کو یہاں سے نکلنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کا اپنا معاملہ ہے، وہ آپس میں طے کریں۔ پاکستان کو بھی یہی موقف اختیار کرنا چاہیے پوری قوت کے ساتھ۔ اس میں کوئی بھی اگر کمزوری ہو رہی ہے تو در حقیقت یہ گویا کہ ہم امریکی استعمار کے ہاتھ میں اس کا آلہ کار بن کر، کھلونا بن کر استعمال ہو رہے ہیں، جو کہ ہمیں کسی صورت میں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ بھی ناکافی ہو تو دوسرا ایک اور مسئلے کا حل موجود ہے، اس سے براڈر سطح پر، کہ غیر جانبدار ممالک اگر کوئی ہے ان کو بھی اس قضیے کے اندر شامل کیا جائے۔ ایک تحریک تھی کسی زمانے میں، کافی بڑی تھی، لیکن یہ کہ وہ بھی اگر اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ لیکن امریکہ، رشیا، یہ تو ظاہر بات ہے سپر پاورز ہیں، ان کے مفادات ہیں، عالمی اور گلوبل مفادات ہیں، لہذا اول تو یہ ہونا چاہیے کہ بین الاسلامی معاملہ بنا کر، اس صورت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہماری پوری فوج بھی جائے اللہ پر توکل کر کے۔ پاکستان کا محافظ اللہ ہوگا، اگر اللہ کے ایک حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے مسلمان یہاں سے جائیں اور جا کر وہاں پر جو ہے اپنی جانیں دینے کو تیار ہو جائیں۔ لیکن اگر یہ اس میں بھی کافی نہ ہو تو جو بھی غیر جانبدار ممالک ہیں ان کو بھی اس معاملے کے اندر شریک کیا جا سکتا ہے۔ بدرجہ آخر اگر پاکستانی فوج جائے، وہ صرف حرمین شریفین کے گرد و نواح میں ان کو ڈپلوائے کیا جانا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ
वहां पर कोई आंच आने की शक्ल पैदा हो जाए तो उसकी ए अर्ज़ पाक तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, उसके लिए मुसलमानों को तैयार रहना चाहिए। इसलिए कि बहरहाल जहां तक अर्ज़ पाक की हुर्मत का ताल्लुक है वो हमारे ईमान का जुज़ है। बाकी बरतानवी मफादात, अमरीकी मफादात, सनअती ममालिक के मफादात या किसी शाही खानदान के मफादात, ये शाही खानदान ये तो गिरती हुई दीवारें हैं, जाना है आज नहीं तो कल। लेकिन ये कि असल मामला है उम्मत का, असल मामला है उम्मत मुस्लिमा का, असल मामला है हरमैन शरीफैन का। लिहाजा इन दोनों चीजों को लाजिमन गड़बड़ न करें। आप हज़रात के इल्म में है कि इससे पहले ईरान की तरफ से बार बार मुतालबा हुआ कि हरमैन को बैनुल इस्लामी कंट्रोल में दे दिया जाए और सऊदी अरब का उसके ऊपर से जो इंतजामी अमल दखल खत्म कर दिया जाए। मैंने कभी तायद नहीं की, इसलिए नहीं की कि मेरा मुशाहदा है, मैं गया हूं बारहा, सऊदी अरब की हुकूमत ने चाहे खुद भी बड़े बड़े महल बनाए हैं लेकिन हरमैन की खिदमत के अंदर भी कोई कमी नहीं की। उस पर उन्होंने अरबों डॉलर उस पर भी खर्च किया है। उसके ऊपर उन्होंने उस हज के इंतजामात पर पूरी हुकूमत जो है वो अपने आप को लगाए रखती है। लिहाजा इस एतबार से कोई कमी की बात नहीं वहां पर आई कि जिसके लिए जरूरत हो कि उनका अमल दखल वहां से खत्म किया जाए। लेकिन ये सूरत हाल अब जो पैदा हो गई है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसे उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाना चाहिए और उसी के हवाले से मैंने चंद राय आपके सामने रखी। अब आइए पाकिस्तान की तरफ जो हमारा असल मसला है, इसके तो हम सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। इसकी भलाई है तो, बुराई है तो, इसमें खैर आता है तो वो भी हमारी कोशिश उसके लिए जरूरी है, और कोई शर पैदा होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी हम पर आएगी। उसके जिम्मन में चंद बातें अर्ज कर रहा हूं। शदीद तरीन खतरा है, जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं, कि भारत हमला करेगा। मुझे तो तकरीबन ये राइटिंग ऑन दी वॉल के मानिंद एक फैसला नजर आ रहा है, बल्कि आज मैं किसी से कह रहा था कि अगर अब नहीं तो फिर कभी भारत हमला नहीं कर सकता। इसके लिए सिचुएशन बिल्कुल राइट। 2 मरतबा एक्सरसाइज कर चुका है वो, खास टारगेट बनाकर हैदराबाद को, और उसके पेश नजर है सिंध में जो भी खलफिशार है उसे उसके इल्म में है, जो भी तसादुम है। अब भी अगरचे इस वक्त की जो हमारी अंदरूनी सियासत है ये उसका करिश्मा सामने आया है कि जीएम सैयद साहब को एक्सोनरेट किया जा रहा है, उनको मुहिब्बे वतन का खिताब दोबारा दिया जा रहा है। वो शख्स जिसने इस्लाम के खिलाफ इंतहाई जहरीली बातें की हैं, वो शख्स जिसकी किताब अब पाकिस्तान टूट जाना चाहिए, वो लाखों की तादाद में हिंदुस्तान से छपकर आई है, यहां तकसीम हुई है, आज उसे सनद दी जा रही है। यह है हमारी अंदरूनी सियासत के करिश्मे। मैं उस पर तफसील से नहीं जाना चाहता, लेकिन उस शख्स की देखिए, वो जो अल्लामा इकबाल का शेर है कि बुतकरे में बरहमन की पुख्ता जुन्नारी भी देख, देख काबे में शिकस्ते रिश्ते तस्बीह शेख, और बुतकरे में बरहमन की पुख्ता जुन्नारी भी देख। के नजर ये आ रहा है कि उसने रिहा होते पहला बयान ये दिया है कि हमारी पहली तरजीह ये है कि पाकिस्तान टूट जाए और हिंदुस्तान के साथ हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट की हैसियत से कॉन्फेडरेशन कायम करें। सिंधु देश कॉन्फेडरेशन विद इंडिया इंडिपेंडेंट ऑफ पाकिस्तान। फिर दूसरी तरजीह भी है, तीसरी आखिरी तरजीह ये है कि पाकिस्तान को 5 रियासतों में तकसीम कर दिया जाए और एक लूज कॉन्फेडरेशन हो, बस इसके सिवा कुछ नहीं। 5वीं भी वो उर्दू वालों के लिए नहीं, मुहाजिरीन के लिए नहीं, उनके लिए तो उनके पास कुछ नहीं है। 5वीं भी पंजाब में से काट कर सरायकी सूबा बनाया जाए और सिंध में तो बहरहाल उर्दू बोलने वालों को सिंधी बंद कर रहना हो। ये उस शख्स का रिहाई के बाद भी बयान है जिसे आप सनद दे रहे हैं कि वो मुहिब्बे वतन है, और वो गद्दार नहीं है, वो पाकिस्तान का मुखालिफ नहीं है। बहरहाल ये हालात जो है इंतहाई खौफनाक है हमारे। आज कश्मीर में जो सूरत हाल है हिंदुस्तान के लिए इंतहाई तशवीशनाक है। जो बदनामी उसको मिल सकती थी मिल चुकी है, और ये आपने देख लिया वो अमेरिका बहादुर जो 1.5-2 लाख आदमी लेकर पहुंच गया सऊदी अरब में, उसने उंगली तक नहीं उठाई है कि कश्मीर में भारत क्या कर रहा है। ये है इनकी डबल स्टैंडर्ड्स, ये है इनकी बेईमानियां कि भारत जो कुछ कर रहा है वहां। आज अगर जुल्म हो रहा है कुवैत में इराकियों के जरिए, पूरे वर्ल्ड टेलीविजन पर, CNN पर, फलां पर और अखबारात में, आज भी एक लंबा मजमून मैंने अखबार में पढ़ा है। लेकिन यह है कि कश्मीर में क्या हो रहा है कहीं तस्करा नहीं हो। यह है दुनिया के अंदर दयानत और अमानत और शराफत का हाल, और बैनुल अक़वामी सियासत जो है उसके डबल स्टैंडर्ड्स। लिहाजा जो बदनामी भारत को आ सकती थी वो आ चुकी है। हिंदुस्तान से एक नौजवान मुसलमान सहाफी दिल्ली से आए थे, नई दुनिया एक पर्चा निकलता है उसके तरफ से, वो दौरा करके गए हैं, मुझसे भी लाहौर में मिले थे, तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना हुआ। उनके अल्फाज सुनकर मैं कांप गया। उन्होंने कहा था कि भारत की हुकूमत इसके ऊपर तुली हुई है कि चाहे एक और आखिरी कश्मीरी को भी हलाक करना पड़े, वो कश्मीर के अंदर कभी भी कोई मामला जो है कश्मीर की आजादी या कश्मीर को पाकिस्तान के लिए जाने के लिए तैयार नहीं है। क्या बिगड़ेगा उसका? आप समझिए कि अगर 80-90 करोड़ कौम की एक कौम है, 1 करोड़ आदमी खत्म कर, उनका दिल तो जो है उस पर दुखेगा नहीं। हाल हमारा यह है कि हम तो कोई चेहरे पे नहीं कर सके, हम तो अपनी सफाई देते रहे कि नहीं हमारा कोई हाथ नहीं है, हमने कुछ नहीं किया है, हमारा कोई इसके अंदर अमल दखल नहीं है। बस यही हमारी डिप्लोमेसी का शाहकार रहा है। ये हाल है पाकिस्तान का। लिहाजा भारत का वो मामला जो है, मैंने जैसा कि आपके सामने मुख्तलिफ फैक्टर्स गिनवा दिए थे, अंदरूनी उसकी सियासत, अंदरूनी खलफिशार,
وہ تو اب آ کر رہے گا۔ اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہر شے ہے، وہ ٹال دے تو ٹال دے۔ مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے لیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے۔ ہم دعا کریں کہ یہ ٹل جائے وقت، لیکن یہ ہے کہ تقدیر مبرم نظر آ رہی۔ اس حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر ایک یہ کہ سب سے اہم شے ہے قومی یکجہتی، اور قومی یکجہتی کے اعتبار سے انتہائی خوفناک مرحلہ آ رہا ہے انتخابات میں تو کچھ نہ کچھ فساد، کچھ نہ کچھ دنگا، کچھ نہ کچھ ہنگامہ، ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ، ایک دوسرے کے خلاف الزامات بوچھاڑ، یہ تو بڑھتے ہیں۔ بھارت میں بھی قتل و غارت گری ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ۔ لہذا یہاں پر بھی پیر پگاڑا صاحب جو ہمیشہ سے کہتے چلے آ رہے ہیں فیملی پلاننگ، آج پھر ان کا جملہ آ گیا ہے کہ شاید اس انتخابات میں فیملی پلاننگ کے ذریعے سے کوئی بہت بڑا کام ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اب تک یہ کہا ہے کہ انتخاب کسی صورت میں پوسٹ پون نہیں ہونے چاہیے۔ اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تو انتخابات کا بدل صرف ایک ہے اور وہ مارشاء اللہ ہے، تو پھر مارشاء اللہ سے تو بہتر ہے کہ وہ انتخابات ہوں چاہے اس میں کوئی خلفشار بھی، اس لیے کہ مارشاء اللہ کا مطلب جو ہے وہ تو سندھ کے اندر ایک ناگزیر دھماکہ ہو جائے گا، تباہ کن، خوفناک، اور پھر بھارت کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیا کرایا اسے سارا معاملہ سندھ کے اندر سے مل جائے۔ مارشاء اللہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بات جو سن 80 میں نے 18 اگست 1980 کو کہی تھی ضیاء الحق مرحوم سے، آج پھر اسی بات کی میں تکرار کر رہا ہوں، اعادہ کر رہا ہوں۔ مارشاء اللہ پاکستان کے لیے سوسائڈل ہے، لیکن ایک آلٹرنیٹ سامنے آیا ہے۔ ایک تو پشاور ہائی کورٹ کا ورڈکٹ آ گیا، اور یہ کہ کچھ اور لوگوں کی طرف سے بھی باتیں آئی ہیں۔ ایک دو دن ہوئے ہیں، جنگ میں دو اہم سرخیاں تھیں، اور وہ بڑے اونچے حلقہ جو ہمارا فوج کا اونچا حلقہ ہے اس کی طرف سے اگرچہ نام کسی کا نہیں تھا۔ ایک تو یہ کہ مارشاء اللہ یہاں کسی صورت نہیں لگے گا، دوسرے یہ کہ کوئی قومی حکومت کی تشکیل جو ہے اگر کسی طرح ہو سکتی ہو تو وہ اس وقت کا حل ہے، اور وہ اسی شکل میں ممکن ہے۔ اگر تو الیکشن آپ پوسٹ پون کرتے ہیں اور اسمبلیاں پرانی بحال نہیں کرتے تو پھر تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ ہو گیا، اور اس کا آلٹرنیٹ سوائے ایک مارشاء اللہ کا کوئی نہیں۔ لیکن اگر صدر اسحاق صاحب ہمت کر لیں، ملک کے حالات کو دیکھ کر، جو اس وقت صورتحال ہے، جو خطرات ہیں بارڈر پر، ان کو دیکھتے ہوئے یا تو یہ کہ عدالتوں کے ذریعے سے اسمبلیاں بحال ہو جائیں، اس میں حکومت زیادہ رکاوٹ نہ ڈالے، یا یہ کہ خود صدر اسحاق صاحب واپس لے سکتے ہو قدم تو واپس لے لیں، لیکن یہ کہ تمام پارٹیز سے یہ پہلے عہد لے لیا جائے کہ وہ ایک قومی حکومت کی تشکیل کریں گے۔ یہ وہ بات ہے، آپ کو یاد ہوگا مرزا اسلم بیگ صاحب، انہوں نے بالکل شروع میں سن 88 کے الیکشن کے بعد کہا تھا کہ نیشنل گورنمنٹ فارم کی جانی چاہیے۔ اس وقت تو کسی نے دھیان نہیں دیا، پیپلز پارٹی بڑے نشے میں تھی، اس کو خاص طور پر سندھ میں جس طرح کا واک اوور ملا تھا، اس کا ایک نشہ تھا اس کے دماغ پر، اس لیے وہ سوچنے پر تیار نہیں ہوئی۔ لیکن یہ کہ وہ جو ایک فارسی میں کہا جاتا ہے کہ ہرچہ دانا کند کند نادا لیک بعد از خرابی بسیار، اب اس خرابی بسیار کے بعد بھی اگر عقل آ جائے اور ایک نیشنل گورنمنٹ بنائی جا سکے اور اس کے حوالے سے الیکشن کو پوسٹ پون کیا جا سکے، تو میرے نزدیک یہ رائے پوری قوت کے ساتھ دی جانی چاہیے، پیش کی جانی چاہیے، اس لیے کہ الیکشن اس وقت جس خلفشار کا سبب بن جائے گا، ذریعہ بن جائے گا، اس کو تو گویا کہ اور بھارت کے جو گھناونے عزائم ہیں ان کو اور تقویت دینے کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا۔ دوسری بات یہ، اس قوم کے اندر جذبہ جہاد، وہ ڈیفینسو جہاد، دفاعی جہاد، جس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اس کے لیے جو جان بھی دی جائے گی وہ شہادت کی موت ہوگی، اس لیے کہ حضور کی حدیث ہے من قتل دون مالہ فہو شہید، جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا مسلمان وہ شہید ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اپنی آزادی کا تحفظ جو ہے وہ مال کے تحفظ سے زیادہ اہمیت رکھنے والی شے ہے۔ ایک جذبہ جہاد پیدا کیا جائے اور ایک پیپلز آرمی یہاں پر کھڑی کی جائے، عوامی فوج صرف نہیں کر سکے گی تحفظ جب تک کہ پوری قوم جو ہے وہ فوج کی شکل اختیار نہ کرے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا بھی امکان اسی صورت میں ہوگا جبکہ کوئی ایسی حکومت وجود میں آ گئی ہو کہ جس میں وہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کا جھگڑا جو ہے وہ اوپر نہ چل رہا ہو، وہ آپس کی بات آرائی نہ ہو، تبھی کوئی پیپلز آرمی جو ہے اس کا تصور جو ہے سامنے آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس کو بھی کر سکیں۔ آخری بات، آج میں سوچ رہا تھا کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے 2 تلواریں دے کر بھیجا تھا، ایک تلوار قرآن، جاہدہم بہی جہادا کبیرا، اے محمد یہ ہے آپ کی تلوار، اس کے ذریعے جہاد کیجئے، قلع کما کیجئے جاہلیت قدیمہ کا بھی، قلع کما کیجئے جاہلیت جدیدہ کا بھی، اور یہ بے یقینی کو رفع کیجئے، ایمان پیدا کیجئے۔ یہ ہے کہ جو آج ہمارے پاس وہ جہاد بالقرآن کے حوالے سے ہے، اور دوسرا ہتھیار تھا دین حق، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وہ نظام عدل اجتماعی، وہ جو واقعہ یہ ہے کہ اگر اس کا نمونہ دنیا کو دکھا دیا جائے تو پوری دنیا اسے قبول کرے گی، اس لیے کہ دنیا تو پیاسی ہے،
دنیا مختلف نظاموں کو ٹرائی کر کے تھک چکی ہے. اس نے جمہوریت کا تجربہ بھی کر لیا ہے جس نے سرمایہ داروں کی آمریت کی شکل اختیار کر لی. دنیا نے کمیونزم کا تجربہ بھی کر لیا ہے, وہاں سے بھی پسپائی اختیار کر رہی ہے نوع انسانی. لیکن یہ کہ وہ نظام میں عدل اجتماعی تو ہمارے پاس تھا. پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا یہاں پر دسمبر کے مہینے میں اس کے اوپر سیمینار ہوئے تھے. سیاسی نظام, معاشی نظام, معاشرتی نظام, اخلاقی نظام, وہ پورا نظام زندگی جو ہے وہ ہمارے پاس ہے جس کے لیے یہ ملک لیا گیا تھا. اسلامی انقلاب برپا کر کے اور یہاں پر اس دین کو قائم کیا جائے. میں چند باتیں بھارت کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں. بھارت کے سلسلے میں ہم سے بہت بڑی بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں ہندو قوم کے حوالے سے. پہلی کوتاہی یہ ہوئی کہ ہم نے 800 یا 1000 برس تک حکومت کی. اگرچہ صوفیہ نے کچھ تبلیغ کی یہاں پر, لیکن علمی سطح پر, انٹلیکچوئل لیول پر کوئی تبلیغ کا کام نہیں کیا. ہندوؤں کی جو اعلیٰ ذات کے لوگ ہیں, اور ہندو ذہن ہے فلسفیانہ ذہن, اس فلسفیانہ ذہن کو ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اس تک ہم نے دین کی دعوت کو نہیں پہنچایا. ہم نے جہاد بھی سیف کر کے انہیں زیر تو کر لیا, ان پر حکومت تو کی, لیکن یہ ہے کہ جہاد بالقرآن کے ذریعے سے ان کے نظریات, ان کے افکار, ان کے عقائد, ان کے نظریات باطلہ کا علاج نہیں کیا. یہ ایک بہت بڑا جرم تھا کہ ہم نے یہاں پر 1000 برس تک حکومت کی, لیکن یہ فرض منصبی ادا نہیں کی. اس ضمن میں آپ سے عرض کروں کہ پچھلے سال جب میں گیا تھا انڈیا, مولانا علی میاں سے مدظ اللہ العالی میری ملاقات ہوئی. میں نے انہیں ایک مشورہ دیا, وہ چونک گئے, انہوں نے مشورہ پسند بھی کیا. یہ مجھے نہیں معلوم کہ اس پر عمل کیا یا نہیں. میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ ندوۃ العلماء میں سنسکرت کی تعلیم لازم کر دیں تاکہ یہاں کا عالم دین جو نکلے وہ ہندو جو مذہب کی کتابیں ہیں ٹاپ کی, امہات کتب, ان کو بھی سمجھ سکتا ہو. جب تک آپ ہندو ذہن کو نہیں سمجھیں گے اسلام اس کے سامنے پیش نہیں کر سکتے. لہذا ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے, اور میں نے شاید آپ میں سے جو حضرات بھی میثاق پڑھتے ہیں ان کے تو علم میں یہ بات ہوگی کہ میں نے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول جو ہے نقل کیا ہے. ہندوستان ہی کے ایک رسالے میں وہ ان کا قول جو ہے اس کو کوٹ کیا گیا تھا, وہاں سے میں نے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندو قوم کے اعلیٰ ذات کی اکثریت اسلام قبول کر لے. اللہ کرے کہ وہ کام ہو, وہ بھی ہوگا تو جہاد بالقرآن کے ذریعے سے ہوگا. دوسری دو کوتاہیاں کیا ہوئی دیکھیے, میں اس کی مثال دے رہا ہوں. ہم نے اب تک اسلام کے لیے جو نعرہ بازی کی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا, ہندو کو ہم نے بیدار کر دیا, چوکنا کر دیا, منظم کر دیا, اپنے خلاف کھڑا کر دیا, اور ہم نے کچھ کیا نہیں. اس کی ایک سادہ مثال دے رہا ہوں. چپ راس چپ, چپ راس چپ, خاکسار تحریک, دہل گیا تھا پورا ہندوستان. واقعہ یہ کہ دہل گیا تھا. وہ تحریک تو اس کے بعد ختم ہوئی, اب آثار قدیمہ میں کہیں رکھی ہوئی ہے, لیکن ہندو نے اس وقت سے RSS شروع کی, ہندو کو جگا دیا. RSS جوابی تحریک تھی خاکسار تحریک کے مقابلے میں, اور وہ 60 برس ہو گئے مسلسل کام کر رہے ہیں. وہ تحریک موجود ہے اور اب وہ بہت بڑی فارمیڈیبل فورس بن چکی ہے ہندوستان کے اندر. اسی طرح دوسری بات عرض کر رہا ہوں, ہمارے ہاں اسلام کا نعرہ, اسلامی نظام, اسلامائزیشن, حکومت, قانون, یہ پہلے تو لگا کرتا تھا اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے. 11 برس جو تھے ہمارے مرحوم ضیاء الحق صاحب کے, وہ ایوان حکومت سے یہ نعرہ لگا. نتیجہ یہ نکلا ہندوستان میں رام راشٹر کی تحریک کھڑی ہو گئی جوابی رد عمل کے طور پر. ہم نے تو کچھ کیا بھی نہیں سوائے کچھ کاسمیٹک تبدیلیاں, کچھ اوپر کی تبدیلیاں, کچھ رنگ و روغن, کچھ عید میلاد النبی زیادہ شوق سے اور زیادہ شان سے بنانی شروع کر دی, کچھ اور ہم نے اس طرح کے جو ہے وہ تقریبات کا آغاز کر لیا. باقی وہ اسلام کا نظام, وہ نظام تو ہم نے قائم نہیں کیا. میں نے جو حضرات واقف ہیں مجھ سے انہیں یاد ہوگا یہ کہ میں سن 80 میں پہلی مرتبہ بھارت گیا تھا پاکستان بننے کے بعد. سن 47 نومبر میں نے کراس کیا تھا فرام ایسٹ پنجاب ٹو ویسٹ پنجاب, پاکستان آیا خون اور خاک آگ کے دریا عبور کر کے. 33 برس کے بعد میں گیا تھا واپس ہندوستان پہلی مرتبہ سن 80 میں. واپس آ کے جو میں نے تقریر کی تھی اس کی چند چیزیں یاد ہوں گی بہت سے حضرات کو. میں نے کہا تھا میں نے 2 چیزیں بڑی اچھی دیکھی ہندوستان میں, جس سے ہندوستان میں مسلمانوں اور اسلام کے مستقبل کے بارے میں جو بہت زیادہ اندیشے اور خطرے تھے وہ دور ہو گئے. ایک یہ کہ ہندوستان میں بھی کوئی ایک نیشنلزم پیدا نہیں ہو سکا, بلکہ ریجنلزم ہے, علاقائیت ہے, لوگوں کے ذہن کے اندر علاقائیت ہے. اگر ایک مرکزی نیشنلزم پیدا ہو جائے تو بھارت بہت بڑی طاقت بن جائے گا, پورے علاقے کے لیے بہت بڑا خوف خطرہ بن جائے گا. دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہندو مذہب کا کوئی ریوائول وہاں نہیں ہوا. بائی اینڈ لارج انڈین ہندو جو ہے وہ سیکولر ذہن کا ہے, مذہب کا احیاء وہاں نہیں ہوا. یہ سن 19 کی بات میں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ مذہب کا اگر احیاء وہاں ہو جائے تو مسلمان کے لیے بڑے خطرے کی بات ہو جائے گی. لیکن آج میں آپ سے عرض کر رہا ہوں 1990 میں 10 برس کے بعد یہ جو 11 برس تک ہمارے ہاں اسلام کی رٹ لگی ہے, نتیجتاً اب وہاں ملیٹنٹ ہندو ریوائولزم ایک بہت بڑی قوت بن کر آ چکا ہے. ہم نے کچھ کیا بھی نہیں, نعرے لگائے, اور وہاں بی جے پی اب اگلے الیکشن کے اندر وہ یقین رکھتی ہے کہ اس کی حکومت ہوگی.
اس وقت بھی وی پی سنگھ کی حکومت جو ہے اسی کے بل پر کھڑی ہے۔ میری ملاقات ریاض میں ایک ہوئی ہے مراد آباد کے نوجوان سے، اور گفتگو کے آخر میں وہ رو پڑا کہ ہم ہندوستانی مسلمان کیا کریں، ہم تو ایک ایسی صورتحال سے دو چار ہو گئے ہیں کہ کوئی صورت ہمیں نظر نہیں آئی بچاؤ۔ 30 اکتوبر کی ڈیٹ دی ہوئی ہے وی ایچ پی نے، وشوا ہندو پریشد جو ہے وی ایچ پی، اس کے دے رکھی ہے کہ ہم نے ہر صورت کچھ بھی ہو جائے، اور ایسے ایسے طریقے ان کے ہیں۔ وہ پہلے اینٹیں انہوں نے روانہ کرنی شروع کی تھی، اس کے بعد اب یہ ہے کہ ایک ایک گاؤں سے ایک ایک آدمی آئے گا، 30 لاکھ گاؤں سے ایک ایک آدمی چل کر آئے گا، اور وہ جب پہنچیں گے تو کوئی ان کے اوپر چونکہ ایک ایک آدمی چل کر آ رہا ہوگا، کوئی دفعہ 144 حکومت کی نہیں لگ سکے گی، اور ہم جب اتنے لوگ جمع ہو جائیں گے لا محالہ ہم نے وہ مندر جو ہے تعمیر کرنا ہے اور وہ مسجد گرا دینی ہے۔ اور ادھر مسلمان جو ہے آخری طور پر طے کیے ہوئے ہیں کہ چاہے ہم سب کٹ مریں لیکن ہم یہ مسجد گرنے نہیں دیں گے۔ خدا نہ خواستہ یہ صورتحال اگر بالفعل ہو جاتی کنفنٹریشن اس وقت، تو پھر بھی جو حکومت یو پی کی ہے وہ کچھ نہ کچھ مسلمانوں کا ساتھ دے رہی ہے، لیکن یہ کہ بے بس ہوتے کوئی دیر نہیں لگے گی۔ اگر لاکھوں لوگ جمع ہو جائے اس شہر کے اندر، ایودھیا کے اندر، تو ظاہر بات ہے ہر حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ 50,000 اہل تشیع نے ضیاء الحق صاحب کے گھٹنے ٹکوا دیے تھے، داغ رگڑوا دی تھی، اور وہ جو آرڈیننس تھا زکوٰۃ آرڈیننس اس میں ترمیم کروا دی تھی۔ کیا ہوگا؟ نہایت خوفناک صورتحال۔ لیکن اگر ہم یہاں اسلام صرف نام نہ ہو عملاً قائم کر کے دکھا دیں، مجھے یقین ہے کہ خود ہندو اسے قبول کرے گا۔ یہ تو نعمت ہے، یہ راحت ہے، یہ نظام عدل ہے، یہ تو بہترین حل ہے ہمارے تمام مسائل کا۔ لیکن یہ کہ اگر ہم نے وہ کام نہ کیا، وہ اسلامی انقلاب کی طرف پیش قدمی نہ کی، وہ جاہدہم بہ جہادا کبیرہ کے ذریعے سے ایمان، اور ایمان کے ساتھ اس کا لازمی نتیجہ وہ ایک جد و جہد، انقلابی جد و جہد، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں اسلامی انقلاب لا کر اسلام کے نظام عدل اجتماعی کو قائم کرنا، یہ ہے دوسرا کرنے کا اصل کام، اور یہ ہے در حقیقت جو ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ اسلام کا زوال شروع ہو گیا خلافت راشدہ کے خاتمے کے ساتھ۔ حضور کی حدیث، بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبی للغرباء۔ اسلام کمزور تھا، اجنبی تھا، غریب تھا، کوئی اس کا جاننے والا نہیں، پہچاننے والا نہیں، پرسان حال نہیں تھا، لیکن اب اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا ہے۔ اب سبھی ٹھاڈے کے سب دوست ہیں، طاقتور کے تو سبھی جو ہے ساتھی ہیں، لہذا اب سب ساتھ دے رہے ہیں، لیکن تم دیکھنا اسلام بہت جلد پھر غریب ہو جائے گا۔ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ، فعل مضارع پر جب سین آتا ہے وہ ہے مستقبل قریب، ان قریب اسلام پھر غریب ہو جائے۔ اس کے بعد سے اب تک کی تاریخ اگر میں بیان کروں تو پھر صبح ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے نہایت جامع کلمات عطا کیے ہیں۔ ایک حدیث کے حوالے سے اب تک کی تاریخ، 14 برس سے چند سال کم کی تاریخ، ایک حدیث میں مسند احمد ابن حنبل کی روایت، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی۔ غالباً یہ کتاب کا یہاں تقسیم ہوا ہوگا، اس میں یہ حدیث کے ٹیکسٹ موجود ہیں۔ میں اگر لفظاً معاملہ لے کر چلوں گا تو معاملہ مشکل ہو جائے گا، ترجمہ بھی متن بھی۔ یہ 4 ورقہ ہے، جنہیں نہیں ملا وہ جاتے ہوئے لیتے جائیں ضرور۔ حدیث کا لب لباب کیا ہے؟ حضور نے اپنے دور سے لے کر قیامت تک 5 ادوار گنوائے ہیں تاریخ کے۔ پہلا دور دور نبوت، دور سعادت۔ دوسرا دور خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے نقش قدم پر، نبوت کے طریق پر خلافت۔ کیا مطلب؟ خلافت راشدہ میں وہ نظام جو کا تو قائم رہا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا۔ تیسرے دور کو کہا آپ نے ظالم ملوکیت، بادشاہت۔ بادشاہت کا ایک اعتبار سے تو آغاز حضرت معاویہ سے بھی ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ، کسرى العرب کہا گیا انہیں، عرب کے کسرا۔ لیکن معاذ اللہ یہ ظالم کے لفظ کا اطلاق ان پر نہیں ہوگا۔ ان کے 20 سالہ دور خلافت میں نہ کوئی خانہ جنگی، نہ کسی کو قتل کیا گیا، نہ کسی کے پر زیادتی کی گئی، پرامن تھا۔ اگرچہ خلافت راشدہ میں اہل سنت بھی اسے شمار نہیں کرتے، اپنی ذات میں تو راشد تھے کہ نہیں، خلیفہ تھے کہ اپنے وہ صحابی تھے کہ نہیں، اور صحابہ اولئک هم الراشدون۔ لیکن خلافت راشدہ، خیر اہل تشیع کی جو رائے ہے وہ تو خیر علیحدہ ہے،
اہل سنت جو ہے وہ بھی خلافت راشدہ میں شمار نہیں کرتے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور آگے 6 مہینے حضرت حسن کے بھی بعض حضرات شامل کرتے ہیں تو ایک حدیث کے مطابق 30 سال کی مدت مکمل ہو جاتی. ملوکیت اصولی اعتبار سے حضرت معاویہ کے دور میں شروع ہوئی، لیکن ظالم ملوکیت یزید کے دور سے شروع. اب جو دور شروع ہوا اس میں کربلا بھی ہے. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے ساتھی، ان کے خاندان والے کس طرح شہید، اور صرف وہی نہیں ہوئے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما وہ بھی شہید کیے. حرم مکہ رنگین ہوا خون سے، ان کی لاش ٹنگی رہی بہت دنوں تک. مدینہ بھی نہیں بچا، واقعہ حرہ میں مدینہ کی حرمت جو ہے اس کو بٹا لگایا گیا. یہ دور ملوکیت کے سیاہ کارنامے. حجاج کے ہاتھوں سینکڑوں تابعین شہید ہوئے. مسلمانوں کا دور تو ابھی عروج کی طرف جا رہا ہے، اسلام کا دور غربت شروع ہو چکا ہے. اسلام اور مسلمانوں کو علیحدہ علیحدہ شے سمجھیے، ساتھ نہیں. پہلے 30 برس بھی ساتھ تھے، بلکہ حضور کے 23 برس بھی شامل کر لیجئے. پہلی نصف صدی جو ہے وہ ساتھ ہے. دین کا بھی عروج ہو رہا ہے، ساتھ ہی امت مسلمہ کا عروج بھی. اس کے بعد امت مسلمہ تو چڑھتی جا رہی ہے اور دین گرنا شروع ہو. ویسے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ 2-4 دنوں میں نہیں گرا. کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی. یہ 6 منزلہ عمارت، شاہ اسماعیل شہید نے اس اصطلاح کو استعمال کیا ہے. یہ 6 منزلہ عمارت کوئی 1000 بلکہ 1200 برس میں جا کر زمین بوس ہوئی، لیکن ہے پھر وہ گریجول ڈکلائن. تو تیسرا دور حضور نے فرمایا ظالم ملوکیت. چوتھا دور فرمایا غلامی والی ملوکیت، ملکن جبرین. پہلے تو 1000 برس تک بادشاہ مسلمان تو تھے، چاہے ان میں بدماش بھی تھے، عیاش بھی تھے، ظالم بھی تھے، اچھے بھی تھے، نیک بھی تھے. آخر انہیں میں صلاح الدین ایوبی بھی تھے، انہیں میں نور الدین زنگی بھی تھے، انہیں میں اورنگزیب بھی تھے، انہیں میں التتمش بھی تھے. اچھے بھی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تھے بادشاہ، خلیفہ تو نہیں تھے. لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر کا معاملہ تو وہی ہے، عیاشیاں ہیں. محل بن رہے ہیں، تاج محل بن رہے ہیں، الحمرا بن رہا ہے. جہاں جائے کوئی اقبال اور جا کر رو کر آ جائے. رو لے اب دل کھول کر دیدہ خونابہ بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار. یہ وہ دور تھا کہ جو تھا تو دور ملوکیت، لیکن بہرحال ملوک مسلمان تھے. چوتھا دور آیا جبکہ غلامی کے ساتھ ملوکیت. کیا مطلب؟ ملکہ برطانیہ کی رعایا بن گئے تھے کہ نہیں ہم؟ ملکہ معظمہ وکٹوریا، غلام احمد قادیانی نے جو ان کی مدح لکھی ہے، جو خطابات دیے ہیں، ان کی جو اس زمانے کی تصانیف ہے انہیں پڑھیے تو صحیح. کہیں ہم برطانیہ کے غلام، کہیں ہم فرانسیسیوں کے غلام، کہیں ہم ولیندیزیوں کے غلام، کہیں ہم اطالویوں کے غلام. اس صدی کے آخر میں وہ نقشہ آ گیا، شروع میں 20ویں صدی کے شروع میں، جس کا نقشہ حضور نے ایک حدیث میں کھینچا تھا. صحابہ سے آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا یوشک ان تداعی علیکم الامم، کہ دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ یہ ترنے والا موجود ہے، آؤ اور نوچ کھسوٹ کر کھاؤ. ادھر سے ہم کھائیں گے، ادھر سے تم کھاؤ. یہ تم لے جاؤ، یہ ہمارے پاس رہے گا. مصر انگریزوں کے پاس رہے گا، عراق انگریزوں کے پاس رہے گا، شام فرانسیسی لے جائیں، اور لیبیا اطالوی لے جائیں، اور موراکو اور ٹونس یہ سب جو ہیں یہ فرانسیسی لے جائیں، ہسپانیہ سہارا لے جائے، یہ سب لے جاؤ. آؤ ٹکا بوٹی کر کے کھا جاؤ. سلطنت عثمانیہ ختم. 1924 میں خلافت بھی ختم. نام کی خلافت، حقیقی خلافت نہیں تھی. پھر بھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بڑی طاقت تھی اس میں. خلیفہ اگر جہاد کا اعلان کر دیتا اس گئے گزرے دور میں بھی، تو جیسے کہ اس انگریز کمانڈنٹ نے کہا تھا کہ لاکھوں مسلمان نکل آئیں گے سروں سے کفن باندھ. اس میں کوئی شک. یہ تھا چوتھا دور، اور تھا نہیں ابھی ہے. یہاں سے اب ذرا بات شروع ہو رہی ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے. کہنے میں تو یہ آتا ہے اور تاریخ بھی یہ بتاتی ہے، حقائق بھی کچھ اس طرح کے ہیں کہ اس صدی کے آغاز میں تو اسلام اور مسلمان دونوں انتہائی زوال کو چلے گئے. اس کے بعد سے عروج شروع ہوا ہے. کچھ تقریباً 25 برس میں تمام عالم اسلام آزاد ہو گیا. سن 47 میں پاکستان بن گیا، مشرقی اور مغربی پاکستان 2 خطوں پر مشتمل. انڈونیشیا آزاد ہو رہا ہے، ملیشیا بن گیا ہے، ایک ایک کر کے عرب ممالک آزاد ہو رہے ہیں. تمام مسلمان ممالک تقریباً اکثریت والے آزاد ہو گئے. لیکن یہاں سے نوٹ کیجئے، دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا.
یہ جو کولونیلزم تھا جس کی بساط لپیٹی گئی ہے اس صدی کے وسط میں، یہ کرسچین کولونیلزم تھا۔ انگریز کون تھے؟ عیسائی۔ فرانسیسی کون تھے؟ ولندیزی کون تھے؟ ہسپانوی کون تھے؟ اطالوی کون تھے؟ یہ عیسائیوں کی کولونیل حکومتیں، نو آبادیاتی حکومت، وہ بساط ذرا طے ہوئی تھی کہ اسی وقت ورلڈ بینک قائم ہوا، کچھ عرصے بعد IMF قائم ہوا، اور اس سازش کا سارا سلسلہ شروع ہو گیا جو خلیج کی جنگ کے بعد عوام کے سامنے بھی علم نشرہ کر دی گئی۔ وہ سازش کیا ہے اسے سمجھ لیجئے۔ چوتھا دور ابھی جاری ہے، اس کو مختصر طور پر تو یوں کہوں گا کہ ایک سیلاب آ رہا ہے نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے۔ نیو ورلڈ آرڈر، اور نیو ورلڈ آرڈر اصل میں کیا ہے؟ براہ راست حکومتیں نہیں ہوں گی دوسروں کی، انہی میں سے لوگوں کو بٹھاؤ، لیکن مالیاتی شکنجے میں جکڑ لو، کام یہ کریں، محنت یہ کریں، صبح سے شام تک مشقت یہ کریں، اپنے سودی نظام سے، اپنے ورلڈ بینک سے، اپنے IMF سے ان کی محنت اور ان کی کمائی کی ملائی کھینچتے چلے جاؤ، چھاچ ان کو بھی دیتے رہو۔ یہ پورا فلسفہ یہود کا ہے، زائنزم کے نام سے جو دنیا میں چل رہا ہے۔ یہود کا کہنا یہ ہے کہ اصل انسان صرف ہم ہیں، 13 ملین یا 14 ملین، 1.5 کروڑ سے بھی کم انسان دنیا میں یہودی ہے۔ وہ کہتے ہیں اصل انسان ہم ہیں، باقی یہ 6 ارب جو بھیڑ نظر آتی ہے دنیا میں، یہ اصل میں حیوان ہے، شکلیں انسانوں کی سی ہیں، یہ گوئمز ہیں، یہ جینٹائلز ہیں۔ ان گوئمز اور جینٹائلز کا خون چوسنا ہمارا حق، جیسے گائے کا دودھ پینا ہمارا حق، بیل کو ہل میں جوتنا ہمارا حق ہے، گھوڑے کو ٹانگے میں جوڑنا ہمارا حق ہے۔ البتہ گائے کو بھی کچھ چارہ تو ڈالنا پڑے گا نا، بھوکی مرے گی تو دودھ کہاں سے لوگے؟ گھوڑے کو بھی شام کو کچھ دانہ ڈالو گے تو اگلے روز اسے ٹانگے میں جوت سکو گے۔ اس درجے میں اس بقیہ نوع انسانی کو سبسسٹنس لیول کے اوپر تو باقی رکھو، باقی ان کی محنت، ان کی کوشش، ان کی جد و جہد۔ گھوڑے پر اگر آپ نے جو بھی ٹانگے باندھ ہے، اس نے اگر 100 روپے شام تک کمائے ہیں تو 20-25 تو بہرحال گھوڑے پر بھی ڈالے گا، باقی اس کی کمائی ہے۔ سبسسٹنس لیول ان کو دو تاکہ یہ کل بھی کام کرنے کے قابل ہو، لیکن سارا سودی نظام کے ذریعے سے ان کا خون ہم کشید کرتے چلے۔ یہ نیا مالیاتی عالمی استعمار ہے۔ وہ استعمار اور تھا، وہ کولونیل رول۔ انگریز آ گیا، اب انگریز جب ہندوستانیوں کو نظر آتے تھے تو ہندوستانیوں کا خون جوش میں آتا تھا کہ نہیں؟ بغاوت کرتے تھے، مارتے تھے، پھر وہ ہندوستانیوں کو مارتے تھے۔ تو مار رہے ہیں اور مر رہے ہیں، یقتلون و یقتلون۔ حاصل کیا ہے؟ ہمیں آم کھانے سے غرض ہے، پیڑ گرنے سے کیا فائدہ؟ اگر ہم ان کی کمائی، ان کی محنت اسے کشید کرتے چلے جائیں، اس کو کھینچ کر لے جائیں، تو خامخواہ ان کے اوپر براہ راست حکومت کرنے سے حاصل کیا ہے؟ یہ ہے چوتھا دور جس کی نئی شکل صرف بدل گئی ہے۔ پورے عالم اسلام میں حکومت میں وہی لوگ بیٹھے ہیں، عدل بدل وہ کرواتے رہتے ہیں۔ ایک زیادہ بدنام ہو گیا یا ہو گئی، چلو اس کو ہٹاؤ، دوسرا لے آؤ۔ کچھ دنوں کے بعد اسے زیادہ بدنام ہو جائے گی یا ہو جائے گا، تیسرے کو لے آئیں گے۔ الیکشن کراتے رہو، یہ اسی میں مگن رہے۔ الیکشن ممبری کرسی صدارت بنائے، خوب آزادی نے پھندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، یہ اقبال کہہ کے گیا ہے۔ لیکن لگائے رکھو انہیں، کرکٹ کے میچ میں الجھائے رکھو، دیکھتے رہے صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے، انہیں پتہ ہی نہ چلے کون ہمارا خون چوس رہا ہے، کتنی جوکیں لگی ہوئی ہیں میرے جسم کے ساتھ اور وہ میرے خون کو چوس رہی ہیں، انہیں پتہ ہی نہ ہو۔ مست رکھو، اقبال نے تو کہا تھا نا، مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں اسے، اس سے کہیں زیادہ لذت جو ہے وہ اب وہ میچ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ لگاؤ ان کو، طرح طرح کے نام سے جو ہے جوئے کے اندر لگاؤ۔ یہ تمام دھندے اس لیے ہیں، یہ اس میں مگن رہے حیوانوں کی طرح۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، یہ بھی ان کے پروٹوکول میں ہے، اخلاقی اعتبار سے انہیں کرپٹ کر دو، انہیں تمیز ہی نہ رہے بیٹی میں اور بیوی میں، انہیں تمیز نہ رہے مرد اور عورت میں۔ حیوان، بالکل حیوان۔ انسانیت کہیں رہ گئی تو کسی وقت بغاوت کا اندیشہ ہے۔ عورت کو باہر نکالو گھر سے، اسے شمع محفل بناؤ، اسے ہتھیاروں، اسے اشتہاروں کا موضوع بناؤ۔ موٹر سائیکل کا اشتہار ہے تو عورت، چائے کا اشتہار ہے تو عورت۔ یہ سارے کھیل یوں ہی نہیں ہو رہے، پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائن 1897 کے ان کا ذرا مشاہدہ کی جو معلوم ہو جائے گا جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہود کی وہ سازش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقصد بعثت کی تکمیل کا سیلاب جب چلا تھا،
تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، کس نے روکا؟ نہ ایرانیوں کی تلواریں روک سکی، نہ رومی